أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نظام میراث اور بنیادی وارثوں کے حصے. ماں باپ اور قریب ترین رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا حق ہے اور ماں باپ اور قریب ترین رشتہ داروں کے ترکے میں عورتوں کا بھی حق ہے. ترکہ کم ہو یا زیادہ یہ طے شدہ حصہ ہے اور اگر تقسیم میراث کے موقع پر رشتہ دار اور یتامہ اور مساکین موجود ہوں تو اس میں سے انہیں بھی دے دو اور ان سے بھلی بات کہو. اور انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو انہیں اپنی اولاد کے بارے میں اندیشے ہوتے ہیں اور ڈر لگا رہتا ہے
لہذا انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور صحیح اور درست بات کہنی چاہیے، یعنی یتیم بچوں اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ غلط رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے اور نہ سخت و درست لہجے میں ان سے بات کرنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ ظالمانہ طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے کھا رہے ہیں اور ان کو آگے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں میراث کے سلسلے میں تم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا، اور اگر لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو میراث کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ترکے میں سے 6واں حصہ ملے گا اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہو رہے ہوں تو اس کی ماں کو ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اس کی وصیت کے نفاذ کے بعد جو اس نے کی ہو، جس کا مجموعی ترکے میں سے 1/3 میں نفاذ ہوگا، اور اس قرضے کی ادائیگی کے بعد جو اس کے ذمے ہے۔ تمہارے باپ دادا اور بیٹوں میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدے اور نفع والا ہے، تم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ میراث کا بیان کردہ ضابطہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اور تمہیں تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے نصف ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اگر ان کی اولاد ہے تو تمہیں ان کے ترکے میں سے 1/4 ان کی وصیت کے نفاذ کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد ملے گا، اور تمہاری بیویوں کو تمہارے ترکے کا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا، تمہاری وصیت کے نفاذ کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کسی مرد یا عورت کی وراثت کا مسئلہ درپیش ہے جس کے والدین اور اولاد نہیں ہے، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، اور اگر وہ 1 سے زائد ہوں تو وہ 1/3 مال میں شریک ہوں گے۔ وصیت کے نفاذ اور قرض کی ادائیگی کے بعد کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچانا چاہیے۔ یہ اللہ کی ہدایت و تاکید ہے، اور اللہ خوب علم والا اور بردبار ہے۔ یہ اللہ کی متعین کردہ حدیں ہیں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کی حدوں سے تجاوز کریں گے، اللہ انہیں دوزخ میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ سورۃ النساء کی آیات کریمہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک تلاوت کی گئی ہے، اور خواتین سے متعلق اس سورہ میں ان آیات کریمہ میں خاص طور پر جن مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ مسائل ترکے سے اور میراث سے متعلق ہیں۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جو بھی میراث ہوتی ہے، جن چیزوں کو بھی وہ چھوڑ کر جاتا ہے، مال کی جو شکل بھی ہو، جو اس کے پیچھے رہ جاتی ہے، اس کی ملکیت میں جو چیزیں تھیں وہ چیزیں جو باقی رہتی ہیں اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس مال کی تقسیم کا ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا ہے۔ جس طرح نماز کے احکام کا تعین کیا گیا ہے، قرآن پاک میں تو نماز کے بارے میں مجمل ہدایات ہیں، نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور قیام کا اور رکوع کا اور سجود کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، لیکن تعین کے ساتھ یہ بات قرآن پاک میں نہیں بتائی گئی ہے کہ نماز میں ہر رکعت میں رکوع کتنے ہوں گے اور سجدے کتنے ہوں گے، اور قیام اور رکوع اور سجود کی ترتیب کیا ہوگی، اور
اسی طرح فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوں گی اور دیگر جو نمازیں ہوں گی ان میں کتنی رکعتیں ہوں گی، یہ وہ باتیں ہیں جن کو قرآن پاک میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اس اعتبار سے دین کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کی بھی تفصیلات اس طرح نہیں بیان کی گئی جس طرح میراث کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حساب متعین کر دیا کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ بنیادی طور پر جو وارثین ہیں ان کے حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کر دیے گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے تفصیلی احکامات بیان فرمائے تو بہت سی اور توضیحات بھی سامنے آئیں، لیکن یہ اہتمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کے مسئلے میں کیا گیا اور میراث کے مسئلے میں کیا گیا، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عبادات سے بھی زیادہ اہمیت میراث کے مسئلے کو دی گئی، مال کے مسئلے کو دی گئی، ترکے کی تقسیم کو دی گئی، اور اس میں ایسی تعینات کر دی گئی کہ جن میں کسی طرح کے رد و بدل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی، کیونکہ قرآن پاک صراحت سے اگر کسی بات کو واضح طور پر ارشاد فرما دے تو اس کے بعد پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، وہ ایک قطعی حکم ہوتا ہے۔ تو میراث کے سلسلے کی یہ جو ہدایات دی گئی ہیں، یہ جو حکم فرمایا گیا ہے، یہ جو تفصیلات ترکے اور میراث کے حصوں کی گئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے تعین کے ساتھ کی گئی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میراث کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اہمیت دی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے حکمتیں ہوں گی۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ نظام نہ عطا کیا جاتا تو بڑے سے بڑے عاقل، بڑے سے بڑے ذہین، بڑے سے بڑے قانون دان اور بڑے سے بڑے قانون ساز کو یہ توفیق نہ ملتی کہ وہ اس طرح میراث کے نظام کو مرتب کر دیتا، کیونکہ دنیا میں جو بھی قوانین چلتے رہے ہیں، رومن قوانین سے لے کر آج تک، اور دنیا میں جو بڑے بڑے تمدن رہے ہیں ان میں جو قوانین بنائے گئے ہیں، کہیں تو میراث کے احکام ہی نہیں ہیں، اور کہیں پر جو احکام ہیں تو عورتوں کو محروم کر دیا گیا ہے، اور بڑے بھائی کو مثلا ساری میراث دے دی گئی ہے، یا میراث میں اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں کہ جن میں کھلے طور پر ظلم نظر آتا ہے۔ یہ صاف طور پر محسوس ہوتا ہے کہ انصاف کا حق ادا نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کا تذکرہ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہارے مستقبل میں کون تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، نفع بخش ہوگا، والدین یا اولاد، کون زیادہ اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے، اور جذباتی تعلق کے ساتھ کسی کے ساتھ احترام کا تعلق، کسی کے ساتھ شفقت کا تعلق ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کس کا حق کتنا بنتا ہے، یعنی مالی اعتبار سے کس کا حق کتنا بنتا ہے، اس کے بارے میں انسانی عقل فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، اور جو فیصلے بھی اس نے کیے، دنیا میں جو فیصلے ہمارے سامنے ہیں، ان فیصلوں میں یہ صاف طور پر محسوس ہوتا ہے کہ عورتوں کو ماضی میں تمدنوں اور تہذیبوں میں اور قوانین میں محروم کیا گیا، اور اس کے بعد جب ان کے دینے کی بات آئی تو مرد اور زن کی مساوات کا ایک نعرہ لگایا گیا، ایک جھوٹا اور جعلی نعرہ، جس پر عمل ان لوگوں نے کبھی نہیں کیا جو یہ نعرے لگاتے رہے، اور ان کے جھوٹ کا اظہار اس طرح ہوتا رہا کہ وہ ہمیشہ مردوں کو عورتوں پر نہ صرف مسلط کرتے رہے، باوجود نعرے مساوات کے بلکہ عورتوں کو ہراس کرتے رہے اور ان کا استحصال کرتے رہے اور ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے اور ان کو زدوکوب کرتے رہے۔ یہ حقائق ہیں، اور حقائق اور واقعات کا انکار محض کسی نظریے سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مردوں کو جس طرح
بڑی ذمہ داریاں دی گئیں اور دی جاتی ہیں، ملک کا صدر بنایا جاتا ہے، وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، چیف کمانڈر بنایا جاتا ہے اور بڑے عہدے دیے جاتے ہیں۔ شاذ و نادر، کبھی نادر کوئی مثال ایسی ہوتی ہے جس میں عورت کو بھی یہ عہدہ کبھی دے دیا گیا، وہ استثنائی ایک کیس ہوتا ہے اور وہ کسی وجہ سے ظہور پذیر ہو جاتا ہے، ورنہ مساوات کا نعرہ محض ایک دھوکہ، ایک فراڈ، ایک جال سازی، ایک فریب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اسلام کے ہاں کیونکہ عدل اور انصاف پر شریعت قائم کی گئی ہے، انصاف ہی بنیاد ہے، اور اس لیے یہاں پر نہ صرف یہ کہ عورت کا حق اور مرد کا حق دیا جاتا ہے، کیونکہ جس کا جو حق بنتا ہو وہ اس کو حق دیا جانا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت چونکہ کمزور ہے اس لیے اسے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں، اس پر ذمہ داریاں نہیں ڈالی گئیں اور حق دیا گیا۔ مرد پر ذمہ داریاں ڈالی گئیں اور حق جو دیا گیا وہ صرف عورت کے مقابلے میں دگنا دیا گیا۔ اب جب یہ صورتحال سامنے رکھی جائے کہ ایک مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ گھر کا بھی انتظام کرے، اس کے اخراجات کا انتظام کرے، اپنے ماں باپ پر خرچ کا بھی وہ ذمہ دار ہے، بیوی پر خرچ کا وہ ذمہ دار ہے، بچوں پر خرچ کا وہ ذمہ دار ہے، ان کے علاوہ دیگر ضروریات جب بھی پیش آئیں تو اس پر اصلاً ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، نہ اپنے ماں باپ کے سلسلے میں، نہ اپنی اولاد کے سلسلے میں، نہ اپنے شوہر کے سلسلے میں، نہ گھر گرہستی کے سلسلے میں۔ تو ایک وہ فرد ہے کہ جس کو 100 روپے مثلاً دیے گئے اور 100 ذمہ داریاں ڈال دی گئیں، اور ایک ہے جس کو 50 دیے گئے اور کوئی ذمہ داری ڈالی نہیں گئی۔ اس شکل میں بالکل واضح طور پر یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عورت کی زیادہ رعایت کی گئی، اس کے ساتھ زیادہ مہربانی کی گئی، اس کی کمزوری کا زیادہ خیال کیا گیا، اور مرد کو چونکہ ذمہ دار بنایا گیا ہے، گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور یہی جو چھوٹی سی ایک فیملی کی ذمہ داری ہے یہی آگے بڑھتی ہے، تو مرد ہی پھر آگے چل کر پولیس کا ذمہ دار اور فوج کا ذمہ دار اور انتظامیہ کا ذمہ دار اور حکومت کا ذمہ دار بنتا ہے۔ پھر وہ ریاستی حکومت ہو یا ملکی سطح کی حکومت ہو یا بین الاقوامی مسائل ہوں، پوری دنیا میں جو چیز عمل میں آ رہی ہے آج بھی اسی کا منظر ہے، وہ یہ کہ مرد کو ایسی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اور اسلام نے بہت سی چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس طرح کی ذمہ داریوں کا جو بوجھ ہے وہ مردوں پر ڈالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو اہتمام کیا گیا ہے یہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہر مسلمان اس پر غور کرے، توجہ سے اس کا مطالعہ کرے، اور اس کے بعد میراث کے حکم کے سلسلے میں جو احکامات ترکے اور میراث کے بارے میں پیش کیے گئے ہیں ان کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جو وارننگ دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، جو حدود متعین کر دی گئی ہیں ان سے تجاوز کریں گے، تو اللہ انہیں دوزخ میں داخل کرے گا اور رسوا کن سزا دے گا۔ اس لیے جو بھی احکام میراث کے اللہ کی طرف سے بیان کر دیے گئے ہیں ہر شخص کو سمجھ لینا چاہیے، ہر مسلمان کو جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دے ہی دیتا ہے، لیکن جب میراث کا مسئلہ آتا ہے تو پھر اس کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، اور وارثوں میں سے کوئی بھی اپنے ہاتھ میں ساری میراث لے لیتا ہے، دوسروں کو محروم کرتا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جو غالب ہوتا ہے یا گھر کو چلاتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پر بڑا بھائی غالب آ جاتا ہے، کہیں چچا غالب آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ میراث کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ عورتوں کو تو عام طور پر محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مجرمانہ عمل ہے، ایک ظالمانہ نظام ہے جو زندگی میں رائج ہو گیا ہے، اور بہت سے وہ مسلمان جو دیندار شمار کیے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھے مسلمان ہیں، ان کا جرم سامنے آتا ہے اس طرح کہ وہ میراث کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد وہ اپنے روایتی
طریقے کو اختیار کرتے ہیں یا ان کے یہاں جو رواج چلا آ رہا ہے، جو رسم چلی آ رہی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. تو اس طرح گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ دھڑلے سے نماز چھوڑتے ہیں، دھڑلے سے روزہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ میراث کے بارے میں اللہ کے احکام کا تاریخ ایسے ہی ہے جیسے نماز کا تاریخ، روزے کا تاریخ، حج کا تاریخ اور زکوٰۃ کا تاریخ. جس طرح ان کو ترک کرنے والا، انہیں چھوڑنے والا ایک مجرم ہے، خطا کار ہے، گنہگار ہے، جہنمی ہے، اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان کرنے کے بعد یہ بات واضح فرما دی ہے کہ جو بھی ان احکام کو نہیں مانے گا، ان پر عمل نہیں کرے گا، وہ جہنمی ہے، اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا اور رسوا کن سزا دے گا. تو اس پورے پس منظر کو سامنے رکھنا چاہیے. جنگ احد میں جب 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے تو بہت سے گھروں میں ان کی شہادت کے بعد مسئلہ ترکے اور میراث کا کھڑا ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ان کی مالیت ہے، کوئی باغ ہے، کوئی کھیت ہے، ان کے درہم ہیں، دینار ہیں، جو بھی چیز انہوں نے چھوڑی ہے، اس کا کیا ہوگا، کس طرح سے اس کو تقسیم کیا جائے گا. جاہلیت کے دور میں تو ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی اپنی حکمرانی کرتا تھا، جو چاہے غالب آ جائے، جو قابض آ جائے. وہاں تو ایسی حالت تھی کہ عورتیں میراث میں بٹتی تھیں. تو یعنی انسانیت نام کی جو چیز تھی بس وہ رمق کے طور پر تھی، ورنہ جو نظام رائج ہو گیا تھا وہ یا تو جانوروں اور چوپاؤں کی طرح کا تھا یا درندوں کی ذاتیاں تھیں اور ان کی درندگی تھی. تو اس طرح زندگی پر ایسے منفی عوامل اور جذبات غالب آ گئے تھے کہ اعتدال کا قلقمہ ہو گیا تھا اور عدل و انصاف کو قتل کر دیا گیا تھا. تو ایسے ماحول میں جب اسلام مسلسل انصاف سکھا رہا تھا اور عدل کی بنیاد پر تربیت کر رہا تھا، تو اب یہ مسئلہ جس وقت اٹھا، مسلم معاشرے میں اٹھا کہ جو لوگ رخصت ہو گئے ہیں ان کے ترکے کے بارے میں کیا کیا جائے گا، تب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اور سورۃ النساء کا حصہ بنا دی گئیں. اس لیے کہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اس سورہ پاک کا نزول فرمایا گیا. اور چونکہ خواتین دنیا میں مظلوم رہی ہیں، عربوں میں مظلوم تھیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، اس لیے خاص طور پر میراث کے مسائل کا تعلق اگرچہ مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی ہے، شوہروں سے بھی ہے اور بیویوں سے بھی ہے، لیکن عورتوں کے سلسلے میں جو ہدایات یہاں دی جا رہی ہیں وہ دنیا کے نظام میں اپنی اولیت رکھتی ہیں اور اپنی خاص حیثیت رکھتی ہیں. اس لیے سورۃ النساء میں ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. ظاہر ہے کہ جو بھی تفصیلات میراث کے بارے میں بیان کی گئی ہیں ترجمے میں ان کا تذکرہ ہوا اور ان کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات میراث کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بیان کر دی گئی ہیں. اور جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو کیونکہ بہت سے پہلو ہوتے ہیں اور تہدار پہلو ہوتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہوا تو گھر میں کون کون باقی ہے، اس کی بیوی ہے یا نہیں، عورت ہے تو اس کا شوہر ہے یا نہیں، ماں باپ ہے یا نہیں، صرف باپ ہے یا صرف ماں ہے، بھائی بہن ہے کہ نہیں، صرف بھائی ہے یا صرف بہن ہے، اور اسی طرح دیگر رشتہ داروں کے مسائل ہوتے ہیں. پھر ان کے حصوں کو طے کرنا پڑتا ہے اور یہ ایک حسابی عمل ہے. ایسا حسابی عمل ہے کہ اگر ایک آدمی ریاضیات سے اور حساب سے واقف نہیں ہے تو وہ صحیح طور پر میراث کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا ہے اور کس کا کتنا حصہ بنتا ہے اس کو طے نہیں کر سکتا ہے. کبھی کبھی تو بہت آسان سی شکل ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک کی ان آیات میں بیان کی گئی، ماں باپ موجود ہیں اور بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، تو وہ سادہ سا مسئلہ ہے. شوہر اور بیوی کا بھی تذکرہ فرما دیا گیا ہے کہ کس حالت میں شوہر کو آدھا ملے گا اور کس حالت میں اس کو چوتھائی ملے گا، اور بیوی کو کس حالت میں چوتھائی ملے گا اور کس حالت میں اس کو 8واں حصہ ملے گا. تو یہ واضح کر دیا گیا ہے اور قرآن پاک نے اپنے الفاظ ہی میں قانون کی پوری دفعہ بیان کر دی ہے. پھر جو اور بہت سے پہلو ہوتے ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ پھر احادیث سے
لی گئی ہیں، اور علماء کرام نے میراث کے مسائل پر جو کتابیں لکھی ہیں ان میں قرآن کے جو نصوص ہیں، قرآن میں جو دفعات بیان کی گئی ہیں، پھر احادیث میں ان کی جو توضیحات کی گئی ہیں، پھر فقہائے کرام نے جو ان کی تشریحات کی ہیں اور ان کی تفصیلات بیان کی ہیں، اس طرح یہ ایک وسیع موضوع بن گیا ہے۔ جو بات مجھے کہنی ہے اپنے مخاطب لوگوں سے، مردوں سے اور عورتوں سے، اور خاص طور پر مردوں سے، کہ وہ یہ سمجھیں کہ نماز، روزے اور زکوٰۃ و حج کے مسائل سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے مالیات کے مسائل کو دی ہے، اور اسی وجہ سے سورۃ البقرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی مالیات کے مسائل میں کہ اگر کسی نے سودی نظام کو اختیار کیا اور سود لیا تو اس کی اللہ و رسول سے جنگ ہے۔ یہ بات کسی نماز کے فوت ہو جانے پر، کسی روزے کے چھٹ جانے پر نہیں کہی گئی، حالانکہ وہ بڑا جرم و گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک نماز کا بھی چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو بات اللہ نے مالیات کے مسائل میں سودی و غیر سودی نظام کے سلسلے میں واضح فرمائی، اور سودی نظام کو اللہ کے خلاف جنگ قرار دیا گیا، یہ پورے قرآن میں اور پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں پر بھی تعبیر استعمال نہیں کی گئی ہے۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ مالیات کے مسئلے کو یوں سمجھنا کہ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، ہم اپنے رسم کے مطابق، اپنے رواج اور روایت کے مطابق عمل کر لیں۔ بہت سے لوگ جو دیندار بنتے ہیں، بڑے نمازی ہیں، تسبیح لیے پھرتے ہیں، وہ اس طرح کی تعبیر اختیار کر لیتے ہیں اور انہوں نے دین میں تقسیم کر رکھی ہے۔ ان کے نزدیک بس عبادت دین ہے، تلاوت دین ہے، اوراد دین ہے، اور باقی جو معاملات ہیں، معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، انتظامی مسائل ہیں، ان کو وہ دین سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک بگڑی ہوئی عیسائیت ہے جو اس کو درآمد کر لیا گیا ہے، یا یوں کہیے کہ انگریزوں نے اس ملک میں آ کر اس تقسیم کو مسلط کر دیا ہے جو ان کے یہاں قیصر اور پوپ کی تقسیم تھی، کہ جو حکمراں ہے اس کا ایک الگ دائرہ کار ہے، اور جو پوپ ہے اس کا ایک الگ دائرہ کار ہے۔ تو اس کا دائرہ کار بس صرف عبادت کا ہے، اس کے اور اس کے گارڈ اور اس کے لارڈ، اس کے گارڈ اور اس کے لارڈ کے درمیان جو پرسنل افیئر ہے، وہ جو پوجا پاٹ کرنا چاہتا ہے، بس مذہب کا اتنے سے تعلق ہے۔ باقی اور زندگی کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ یہ وہ تفریق تھی جو عیسائی دنیا میں کی گئی زار کے درمیان اور پوپ کے درمیان، یا یوں کہیے کہ حکومت کے درمیان، ایوان حکومت کے درمیان اور چرچ اور کلیسا کے درمیان۔ یہ دھیرے دھیرے مغرب کے غلبے سے ان کے افکار، ان کی فلسفی، ان کا نظام منتقل ہوا، تو یہ تقسیم بھی مسلط کر دی گئی، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ سیکولرزم کے نام سے ایک ایسا نظریہ معاش کی دنیا میں، سیاست کی دنیا میں پیدا کیا گیا جو خالصتاً ابلیسی ہے، لیکن اسے غالب کر دیا گیا کہ جہاں تک تعلق ہے دین کا، اس کا کوئی تعلق نہ حکومت سے ہے، نہ معاشیات سے ہے، اور نہ تمدن سے ہے، نہ تعلیم و تربیت سے ہے۔ اس کو کنارے رہنا چاہیے، صرف کلیسا میں رہنا چاہیے، عبادت گاہ میں رہنا چاہیے، مندر یا مسجد میں رہنا چاہیے، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس لیے اسی بگاڑ کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کل مسلم حکام بھی اس اسلام سے اتفاق نہیں کرتے جس کو وہ اسلام سیاسی کہتے ہیں۔ یعنی اگر اسلام سیاست میں داخل ہو جائے تو ان مجرموں کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ یہ دراصل اس بگڑی ہوئی عیسائیت کے وارث ہیں، اور جو کولونائزیشن کا دور رہا ہے، جو سامراج کا دور رہا ہے، چونکہ یہ اس کو پٹھو ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں، اس کے چیلے ہیں، اس لیے ان کو سیاسی اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام اگر سیاست کی رہنمائی کرے تو وہ انہیں قابل قبول نہیں، اسلام اگر معاشیات کی رہنمائی کرے تو انہیں قابل قبول نہیں، اسلام اگر انتظامی امور کی رہنمائی کرے تو انہیں قابل قبول نہیں۔ اور یہ بات اس کے سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ جو لوگ بھی اسلام سیاسی کا عنوان اختیار کر کے ان لوگوں کو علیحدہ کرتے ہیں اور ان کے فکر کو علیحدہ کرتے ہیں جو یہ لازمی سمجھتے ہیں کہ عبادت ہو یا سیاست ہر جگہ اسلام کی حکمرانی ہے، تو جو لوگ اس کے منکر ہیں اور جو لوگ اسلام سیاسی اور اس کے ذمہ داروں کو علیحدہ کرتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں، یہ صرف
ایک ظالم اور مجرم نہیں ہے، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، اسلام کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، قرآن کے نظام معاشیات اور مالیات کے منکر ہیں، قرآن کے نظام سیاست کے منکر ہیں، یہ مسلمانوں کے نمائندہ نہیں۔ اس لیے ان کو مسلمان حاکم سمجھ کر جو علماء مفتی یہ سمجھاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے کیونکہ وہ مسلمان حاکم ہیں، وہ بہروپیے ہیں، دھوکے باز، جال ساز، مکار، فتین اور حکام کے چیلے چپاٹے ہیں۔ ایسے مجرموں کی بات جو سنے گا تو وہ بھی پھر گمراہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے اپنی صورتوں میں اور آیتوں میں، مالیات کے بارے میں، معاشیات کے بارے میں، سیاسیات کے بارے میں، حکمرانی کے بارے میں، تعلیم و تربیت کے بارے میں، تہذیب و تمدن کے بارے میں، وہی ہے وہ فیصلہ کن۔ اس لیے اسلام سیاسی اور اسلام غیر سیاسی کی اصطلاح استعمال کرنے والے خبیث اور مجرم اور شیطانچے اس قابل ہیں کہ امت ان کو دھتکار دے اور یہ کہہ دے کہ تم کافر ہو، تم ہمارے درمیان سامراج کے ایجنٹ بنا کر سروں پر مسلط کیے گئے ہو تاکہ اسلام کو ابھرنے نہ دو اور اللہ کے نظام کو قائم ہونے نہ دو۔ یہ وہ سیاق ہے جس سیاق میں میراث کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں اچھے اچھے خاندان میں میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے، اچھے اچھے خاندان میں بڑے دیندار، کئی حج کرنے والے اور تسبیحیں لیے پھرنے والے ایسے ایسے مجرم ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے احکام میراث کو رون دیتے ہیں اور ان کو کنارے ڈال دیتے ہیں۔ سن لیں ایسے مسلمان کہ خدا کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ جو ان حدوں سے تجاوز کریں گے اور ان احکام کی نافرمانی کریں گے اللہ انہیں دوزخ میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صرف وقتی سزا نہیں ہوگی، گویا کہ وہ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ اصل پہلو ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی ایک درس میں میراث کے تمام مسائل کو میں سمیٹ کر نہ بیان کر سکتا ہوں اور نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ کسی ایک سبق سے میراث کے تمام مسائل کو ہضم کر سکتے ہیں۔ اتنی چند موٹی موٹی جو باتیں ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حصے مقرر کر دیے گئے ہیں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ تو قطعی ہیں، ان میں تو شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان میں کوئی ترمیم ہو نہیں سکتی ہے۔ جن کو قرآن نے بالکل 2-2-4 کی طرح بیان کر دیا ہے تو وہ یقینی اور قطعی ہے۔ اسی میں یہ ہے کہ مرد اور عورت، بچے اور بچی، لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو فرق ہے یہ فرق ان کی جنس کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ یہ مرد ہے، اس لیے نہیں کہ یہ عورت ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اسلام میں عورتوں کو ایسی ذمہ داریوں سے الگ رکھا گیا ہے جو ذمہ داریاں مرد پر ڈالی گئی ہیں، بوجھل ذمہ داریاں، جو سخت ذمہ داریاں ہیں باہر نکلنے کی اور کمانے کی، لوگوں کے درمیان جانے کی، یہ مرد پر ڈالی گئی ہیں اور حقوق بھی اس پر عائد کیے گئے ہیں۔ اور مالیات کے بارے میں جو ہدایات دی گئی ہیں خرچ کے سلسلے میں مرد کو دی گئی ہیں۔ مرد کے ذمے ہے کہ وہ گھر تیار کرے، مرد کے ذمے ہے کہ وہ جہیز تیار کرے، مرد کے ذمے ہے کہ وہ جس سے شادی کرے اس کے سارے اخراجات کا انتظام کرے۔ تو اس کے خلاف جب نظام چلتا ہے، جب شیطان در آتا ہے تو اب یہ ہے کہ جہیز عورت کے ذمے ہے، وہ جہیز لے کر آئے، وہ تحفے لے کر آئے، اس کی طرف سے ولیمے جیسی دعوت کی جائے اس کے گھر والوں کی طرف۔ یہ سب ظالمانہ نظام ہے، یہ مجرمانہ نظام ہے، یہ ایک بوجھل نظام ہے، یہ جاہلی نظام ہے، یہ درآمد کیے جانے والے شیطانی فلسفے اور رواج والا نظام ہے جو ہمارے یہاں غالب آ گیا، جس کی وجہ سے شادی مصیبت بن گئی، جس کی وجہ سے لڑکیاں گھروں پر بیٹھی رہتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں اور باپ کو وہ خرچ نہیں ملتا کہ وہ ان کا انتظام کرے۔ دوسری طرف وہ مالدار ہیں، وہ عیار، وہ دھوکے باز، وہ مصرف اور شیطان کے بھائی، جن کو قرآن شیطان کے بھائی کہتا ہے، جو اپنی دولتوں کے مظاہرے کرتے ہیں، دعوتوں میں مظاہرے کرتے ہیں، جہیز میں مظاہرے کرتے ہیں، بارات میں مظاہرے کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ میں شیطان کے بھائی ہیں
اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ان احکامات کو نہیں مانتے، جو مالیات کے سلسلے میں ہیں، معاشیات کے سلسلے میں ہیں، تو ان کو کہیں پر یہ کہا گیا کہ اللہ و رسول کی تم سے جنگ ہے، اور کہیں یہ کہا گیا کہ جو لوگ بھی ان احکام کو نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے ان کے اوپر، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ اتنی سخت ہدایات کے باوجود بھی اگر کوئی ہوش میں نہ آئے، اور جو حق بنتا ہے بیٹی کا، جو حق بنتا ہے بیوی کا، جو حق بنتا ہے ماں کا، جو حق بنتا ہے بہنوں کا، اگر کوئی شخص نہیں دیتا ہے اور انہیں محروم کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے، چلتا پھرتا جہنمی۔ لوگوں کو چاہیے کہ اسے دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ مثل کافر کے ہے۔ قرآن نے جو الفاظ اس کے لیے استعمال کیے ہیں وہ بڑے بھیانک الفاظ ہیں، بہت سنگین الفاظ ہیں، اس لیے اس کے دینداریوں سے، اس کے دینی مظاہروں سے، اس کے حجوں سے، اس کی نمازوں سے، اس کی تلاوتوں سے ہرگز متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کو لے کر وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے احکامات کو توڑا ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف خاص طور پر اس سبق میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور باقی ترجمے میں آپ نے دیکھا کہ جو یہاں پر لڑکے اور لڑکی کا حق بتایا گیا، ماں باپ کا جو حق بتایا گیا، اور اس کے بعد پھر جو حق بھائیوں کا بتایا گیا، اور جو حق بیوی کا بتایا گیا، شوہر کا بتایا گیا، اور پھر اس کا کہ جس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ اولاد ہو، لیکن اس کے بھائی بہن ہوں، ان کا جو حق متعین کیا گیا۔ پھر یہ جو مسائل یہاں ذکر کیے گئے ہیں، سورت کے اخیر میں پھر اس مسئلے کو ایک ضمیمے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس سے گویا کہ سورت کے شروع میں جس مسئلے کو چھیڑا گیا، سورت کے اخیر میں بھی اس مسئلے کا تذکرہ کیا گیا، جس سے یہ بات ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز اور سورت کے انجام دونوں کے سلسلے کو جوڑ دیا، اور یہ زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے پیوست ہیں۔ وہاں پر بھی اس کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی نہیں ہیں، اس کا انتقال ہوتا ہے، اب بھائی بہن ہیں، تو یہاں جن بھائی بہنوں کا تذکرہ ہے یہ اخیافی بھائی کہلاتے ہیں، یعنی ماں کے رشتے سے جو بھائی ہیں۔ اور وہاں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے بھائیوں اور بہنوں کا جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بھائی بہن ہیں، تو وہ بھائی بہن وہ ہیں جو علاتی ہیں، یعنی باپ کے رشتے سے ہیں، تو ان کا مسئلہ وہاں بیان کیا گیا، یا وہ ماں اور باپ دونوں کے رشتے سے ہیں، سگے ہیں یا باپ میں شریک ہیں، اور یہاں ان بھائیوں کا مسئلہ ہے جو ماں میں شریک ہیں۔ اس طرح ایک تتمہ وہاں پر ذکر کیا گیا، وہ یہاں بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ کی یہ مرضی، اور نبی پاک علیہ السلام جو آیتوں کی جگہ متعین فرماتے تھے، آپ نے بہت سے مسائل کے بعد جو مختلف موضوعات سے متعلق ہیں، اخیر میں اس آیت کو رکھا، ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو خواتین کی سورہ ہے، اس میں ان کے حقوق پر جو خصوصی توجہ دی گئی، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ سورت کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے اصل موضوع کی طرف پھر متوجہ کیا گیا، تاکہ اس سے غفلت نہ ہونے پائے، اور جس طرح مردوں کے حقوق بنتے ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق بنے۔ اور یہاں میراث کے ضابطے بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پر یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ ماں باپ اور قریب ترین رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا بھی حق ہے، عورتوں کا بھی حق، یہ تمہیدی بات تھی، اور اس کے بعد تفصیل کے ساتھ احکام ذکر کیے گئے کہ اللہ تم کو یہ حکم دے رہا ہے، یہ وصیت کر رہا ہے، تنبیہ فرما رہا ہے، یہ ہدایت دی جا رہی ہے۔ یہاں لفظ وصیت کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ اس مفہوم میں کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ کی یہ ہدایت ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی پہلو بھی صرف مندوب اور مستحب ہونے کا ہوتا تو ایسی سزا نہ ذکر کی جاتی کہ جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے وہ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سزا سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ حکم بالکل قطعی ہے اور فرض کے درجے میں، اور فرض بھی سخت قسم کے فرض کے درجے میں ہے۔ اس حیثیت کو حکم کی یاد رکھنا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو دنیا کے دیگر قوانین میں نہیں کیا گیا، اور
جب کیا گیا تو اس ذاتی کے ساتھ کیا گیا جس میں عورت کو بھی دھکے کھانے کے لیے باہر گھسیٹا گیا، اور مرد کے مساوی اس لیے صرف قرار دیا گیا کہ کارخانوں میں اس سے کام لیا جائے، دفتروں میں اس سے کام لیا جائے، بازاروں میں اس سے کام لیا جائے، اور جب عہدوں کی بات آئے اور بڑی ذمہ داریوں کی بات آئے تو پھر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو عورت ہے اور کمزور ہے، اور اس کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے، اور جب بات استحصال کیا ہے، ہراسمنٹ کیا ہے، بدکاری کیا ہے، تو اس کا استحصال کیا جائے۔ یہ آج کے اس دور کی تہذیب و تمدن کی وہ بیماریاں ہیں، وہ کوڑ ہے، وہ کینسر ہے، جس نے اس کو ایسا داغدار بنا دیا ہے، ایسا بدبودار بنا دیا ہے کہ یہ تمدن اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اہل ایمان اختیار کریں، اور اس سے جو مروب ہوتا ہے وہ خود بیمار و کینسر زدہ ہے، جو اس سے متاثر ہوتا ہے ہمارے جو عالم اسلام کے بگڑے ہوئے بدبودار حکمراں ہیں اور ذلیل ہیں، جو ظالموں کے تلووں کو چاٹتے رہتے ہیں، اسی میں وہ اپنی ترقی سمجھتے ہیں، ان سے جڑے رہتے ہیں، ان سے لگے لپٹے رہتے ہیں، ان کے نظام کو مسلط کرتے ہیں۔ اسلامی شریعت کے مطالبے پر وہ اتنے برو فروختہ ہوتے ہیں کہ مطالبہ کرنے والوں کو یا تو جیل کی کال کوٹریوں میں ٹھوس دیتے ہیں یا اس کو دار پہ چڑھا دیتے ہیں۔ یہ خبیث مجرم اس دور استمراج کا امتداد ہیں۔ تمام مسلمانوں کو، ملت اسلامیہ کو، دنیا کے تمام سمجھدار لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ ان سے امید لگائے ہوئے ہیں، ان سے توقع کر رہے ہیں، وہ بھول بھلیوں میں سفر کر رہے ہیں، وہ کسی سرنگ میں بغیر روشنی کے چلے جا رہے ہیں، ان کا سر پھٹے گا، یا تو وہ جیلوں کی سلاخوں میں ہوں گے یا ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان ظالموں کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔